السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی زیر صدارت صدر دفتر جمعیت علماء ہند میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے ملک کی موجودہ صورتحال پر غور و خوض کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، شدت پسندی، امن و قانون کی ابتری، اقلیتوں اور مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک، وقف املاک کا تحفظ، عبادت گاہ ایکٹ کے باوجود مساجد و مقابر کے خلاف فرقہ پرستوں کی جاری مہم، ہلدوانی میں پولیس فائرنگ اور مسلمانوں کے خلاف ایک طرفہ کارروائی، فلسطین میں اسرائیل کی جارحانہ دہشت گردی کے معاملے پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا، اور ان جیسے بہت سارے سلگتے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ ان خیالات کا اظہار پریس کے لیے جاری ایک ریلیز میں کیا گیا۔ اجلاس میں جامع مسجد گیان واپی مقدمہ اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون 1991 کے تعلق سے بھی تجاویز پاس کی گئی اور کہا گیا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں سپریم کورٹ نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ کیا ہے، جسے ملک کے مسلمانوں نے کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا اور یہ سمجھا کہ اب ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد ملک کے فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے جامع مسجد بنارس، گیان واپی، شاہی عیدگاہ متھرا، ٹیلے والی مسجد جیسی تقریباً 2000 مسلم عبادت گاہوں پر اپنے دعوے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بابری مسجد مقدمے میں سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون 1991 کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ اس قانون کو ملک کے حق میں بہتر بتایا، لیکن اس کے مؤثر نفاذ نہ ہونے کی وجہ نچلی عدالتیں مقدمات کی سماعت کر رہی ہیں اور محکمہ آثار قدیمہ کھدائی کی اجازت بھی دے رہی ہے، جو اس قانون کے منافی ہے۔ بابری مسجد مقدمے میں سپریم کورٹ نے آثار قدیمہ کی رپورٹ کی قانونی حیثیت کو مسترد کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر 2020 عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی حفاظت اور مؤثر نفاذ کے لیے جمعیت علماء ہند کی پٹیشن زیر سماعت ہے۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے، لیکن مرکزی حکومت نے اب تک حلف نامہ داخل نہیں کیا ہے۔ اجلاس میں ہلدوانی پولیس فائرنگ کے مہلوکین کو فی کس 2 لاکھ روپے کی فوری امداد اور وہاں ریلیف کے کام کے لیے مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا۔ خاطی افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے لیگل پینل صلاح و مشورہ کر رہا ہے، جبکہ مہلوکین کو سرکاری معاوضہ دیے جانے کے تعلق سے بھی میٹنگ میں مطالبہ کیا گیا۔ مجلس عاملہ کے لیے جاری ایجنڈے کے مطابق جمعیت علماء ہند کے آئندہ ٹرم کی صدارت کے لیے ریاستی جمعیتوں کی مجلس عاملہ کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ تمام ریاستی یونٹوں نے متفقہ طور پر صرف مولانا ارشد مدنی کے نام کی سفارش کی، لہٰذا مجلس عاملہ نے جمعیت علماء ہند کے آئندہ ٹرم کی صدارت کے لیے مولانا ارشد مدنی کے نام کا اعلان کیا، اور مجلس عاملہ نے آج 16 فروری سے 16 مئی تک پورے ملک میں اس ٹرم کی ممبر سازی کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں مولانا مدنی نے کہا کہ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تشویشناک ہیں اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد ایک کے بعد دیگرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس سے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ ہندوستان فسطائیت کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ فرقہ پرست اور انتشار پسند قوتوں کا بول بالا ہو گیا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ادھر چند برسوں کے دوران اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ نیا تنازعہ کھڑا کر کے مسلمانوں کو نہ صرف اکسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ انہیں کنارے لگا دینے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود مسلمانوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں آگے بھی اسی طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ فرقہ پرست طاقتیں اس وقت بھی مختلف بہانوں سے اکسانے اور مشتعل کرنے کی کوششیں کر سکتی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ پہلے الیکشن تعمیری پروگرام، روزگار اور تعلیم جیسی بنیادی مسائل کی بنیاد پر لڑا جاتا تھا، لیکن افسوس فرقہ پرست طاقتوں نے عوام کو مذہبی نشہ پلا دیا ہے۔ اب الیکشن صرف فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی اور اب ہمیں اس آزادی کے تحفظ کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں جب لب کشائی کو بھی ایک سنگین جرم قرار دیا جانے لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد آزادی میں قربانی دینے والے ہمارے بزرگوں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا
وہ یہ ہندوستان ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بسنے والے تمام لوگ ہمیشہ کی طرح نسل، برادری اور مذہب سے اوپر اٹھ کر امن و شانتی کے ساتھ رہ سکیں۔ ملک کے موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال کے تعلق سے حکومتوں کے رویے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو کام عدالتوں کا تھا وہ اب حکومتیں کر رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اب قانون کی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ قانون ہیں اور گھروں کو زمیں دوز کر کے موقع پر فیصلہ کرنا قانون کی نئی ریت بن گئی ہے۔ ان حالات میں پورے ملک کے مظلوموں کو انصاف دلانے اور ملک کے آئین اور جمہوریت کو بچانے اور قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کا رخ کیا، لیکن افسوس ممتاز ماہرین قانون اور سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج عدالتوں اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تعلق سے خواہ بابری مسجد کا ہو یا جامع مسجد گیان واپی کا ہو یا دفعہ 370 کا کھلے عام مایوسی، نا امیدی اور نقد و نظر کا اظہار کریں تو ہم جیسے لوگوں کو تشویش کا ہونا لازمی ہے۔ ان سب کے باوجود ہمارے لیے آخری سہارا عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان، جس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے اور خاص طور سے ہلدوانی میں جو ابھی فساد ہو گیا اس کے متعلق بھی بات کی گئی ہے، اور جو ہلاک ہو گئے تھے اس فساد میں ان کے لیے کچھ پیسوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اب آپ حضرات کا جمعیت علماء ہند کے اس قدم کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔